اگر استدلال اور ڈرانا کام نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، اور کیا حکمت اور علم دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 سے 85 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان دونوں آیتوں کی تلاوت اور ان کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون۔ اے رسول، تم کہہ دو اگر خدا کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کو تیار ہوں۔ یہ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں، سارے آسمان و زمین کا مالک، عرش کا مالک خدا اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد ان دونوں آیتوں کے پیغامات کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، مخالفین سے گفتگو میں بردباری اور اطمینان کا مظاہرہ کریں۔ ان کان للرحمن ولد، یہ جملہ گفتگو میں پیچھے ہٹنے کے لیے آیا ہے، ورنہ اللہ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اور کہنا چاہیے تھا لو کانو۔ نمبر 2، جب بھی کسی بات میں اللہ کے نقص کا احتمال پایا جاتا ہو تو مناسب ہے وہاں پر اللہ کے لیے سبحان اللہ کہا جائے۔ ان کان للرحمن ولد سبحان اللہ۔ نمبر 3، دنیا کے پروردگار کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اب آئیے سورہ زخرف کی مزید دو آیتوں یعنی آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84 کی تفسیر کو جاننے کے لیے بھی ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم۔ تو تم انہیں چھوڑ دو کہ پڑے بک بک کرتے اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے آ موجود ہو، اور آسمان میں بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اور وہی زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی واقف کار حکمت والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ، جہاں استدلال اور ڈرانا کام نہ آئے وہاں پر طرف مقابل کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح ایک ہمدرد ڈاکٹر نا امید ہونے پر مریض کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ نقطے کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، نااہلوں کو مہلت دینا اور اتمام حجت کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا اللہ کی ایک سنت ہے۔ نمبر 2، برے عقائد، افکار اور کردار ایک ایسا دلدل ہیں جن میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ نمبر 3، ہر تحقیق کی اہمیت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان تحقیق کرتے وقت ہی کھیل کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، جو چیز حق اور منطق کی راہ میں نہ ہو وہ ایک طرح کا کھیل ہے۔ نمبر 5، بیہودہ باتیں کرنے والوں کے سامنے بہت برے دن آنے والے ہیں۔ نمبر 6، لوگوں کے کفر کا اللہ کی عظمت اور عزت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 7، مشرکوں اور نبی کے درمیان اختلاف کا محور توحید اور یکتا پرستی تھی، لفظ الہ کی تکرار اس بات کی دلیل ہے۔ نمبر 8، حکمت اور مطلق علم صرف اللہ سے مخصوص ہے۔ نمبر 9، عبادت کے لائق وہی ہے
جس کے پاس بے پناہ علم اور حکمت ہو۔ نمبر 10، حکمت اور چیز ہے اور علم اور چیز۔ بہت سے عالم ایسے ہیں جن کے پاس حکمت نہیں ہوتی۔ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 85 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی بہت بابرکت ہے جس کے لیے سارے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی حکومت ہے، اور قیامت کی خبر بھی اسی کو ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 85 کی تلاوت اور ترجمہ سن لینے کے بعد آئیے اس کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نکات: تبارکہ برکات سے بنا ہے جس کا معنی ہے بلندی، یعنی اللہ بلند مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے لیے 9 بار تبارکہ استعمال ہوا ہے۔ اس آیت اور پچھلی آیت میں اللہ کے 8 کمالات بیان کیے گئے ہیں تاکہ اللہ کی اولاد ہونے کے عقیدے اور ہر اس ناحق چیز کو جس کی نسبت اللہ کی طرف دی جاتی ہے رد کیا جائے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 85 میں کیا پیغامات پائے جاتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، دنیا پر واحد خدا کی حکومت باقی رہنے والی اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ نمبر 2، دوسروں کی غلط سوچ کے سامنے مقدسات کی تجلیل کی جائے۔ نمبر 3، اللہ ابتدا بھی ہے اور مقصد بھی۔ نمبر 4، قیامت کے آنے کے دن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 5، قیامت کے دن ہر ایک کو حاضر ہونا ہے اور اجباری طور پر حاضر کیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ جہاں استدلال اور ڈرانا کام نہ آئے وہاں طرف مقابل کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح ایک ہمدرد ڈاکٹر نا امید ہونے کے بعد مریض کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور علم اور حکمت 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہت سے عالم ایسے ہیں جن کے پاس حکمت نہیں ہوتی، مگر اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔